محافظ ہے نگہباں ہے میرا مسلم پرسنل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی پیر طریقت، عالم ربانی اور ہمارے اکابر کے نور نظر حضرت اقدس مولانا محمد عمرین صاحب، خلیفہ مجاز حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما استاد محترم حضرت مولانا صفدر خان صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالکریم صاحب، خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح ہمارے مولانا بابا صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم حسینیہ، اور ہمارے اسٹیج پر بہت سارے علماء اکرام تشریف فرما ہے، اور آج کے اس جلسے کے روح رواں ہمارے حافظ محمد صادق صاحب دامت برکاتہم کہ جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ آج کا ہمارا پروگرام دینی تعلیمی بیداری مہم کا پروگرام ہے۔ یہ پروگرام تقریباً 3.5 مہینے پہلے طے ہوا۔ اگر یہ پروگرام 3.5 مہینے پہلے طے نہ ہوتا تو اس کا عنوان آج یہ رکھا جاتا کہ ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ لیکن خیر، یہ بھی ہمارا بہت ہی حساس اور ضروری موضوع ہے، جو ہمارا بالکل بنیادی چیز ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اس کے بغیر جو ہے آدمی صحیح معنوں میں انسان نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا، اور جہالت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی برائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، جس زمانے میں مبعوث ہوئے، اس دور میں اور اس زمانے میں ہر برائی عروج میں تھی، ہر برائی عروج پر تھی۔ شرک اتنا عروج پر تھا کہ بیت اللہ شریف جو توحید کا مرکز، اس کے اندر 360 بت بٹھا دیے گئے تھے۔ اسی طرح ہر آدمی کا اپنا الگ الگ بت بھی ہوتا تھا، اور ایک بت اپنے پاس میں ہے، کوئی اس سے اچھا ملا تو جو پاس کا سڑا ونیسا ہے اس کو پھینک دیے اور وہ اچھے والے کو اٹھا لیے۔ یعنی اس قدر جو ہے شرک تھا، بت پرستی تھی۔ ظلم اتنا عام تھا اس زمانے کے اندر کہ کوئی معزز مہمان آتا تو اس کے لیے کھانا اچھا پکایا جاتا، کھانے کے ذریعے اس کا اعزاز کیا جاتا۔ ایک اس کے اعزاز و اکرام کا طریقہ یہ بھی ہوتا کہ غلام کو لایا جاتا اور غلام کو جو ہے روئی لپیٹی جاتی یا اور کوئی چندیاں وغیرہ لپیٹی جاتی، اور پھر اس میں تیل ڈالا جاتا اور پھر اس کو آگ لگائی جاتی۔ جب وہ آگ بھڑکتی تو غلام ادھر سے ادھر بھاگتا کودتا، تو آگ لگ رہی ہے، جل رہا ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کے وہ مر جاتا۔ یہ مہمان کے اکرام کا ایک طریقہ ان کے وہاں یہ بھی تھا۔ اتنا بڑا ظلم۔ سود عام تھا، اور شراب عزت کا معیار تھا کہ جن کے وہاں جتنی پرانی شراب ہوگی وہ اتنا قابل عزت ہوگا۔ شرک ایسا تھا، ظلم ایسا تھا، سود اپنے عروج پر تھا، شراب اپنے عروج پر تھی۔ لیکن اس دور کا نام نہ دور شرک رکھا، نہ دور شراب رکھا، نہ دور سود رکھا، نہ دور ظلم رکھا۔ اس دور کا جو نام رکھا وہ دور جہالت رکھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہالت جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر علم نہ ہو آدمی کے پاس میں تو پھر اس کے پاس ساری برائیاں پنپ سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دینی تعلیمی بیداری مہم کے ذریعے سے صرف بچوں کے لیے نہیں،
پورے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، دین کا جو بنیادی علم ہے اس سے ہم کو آراستہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی میرے بھائیوں تو یہ ہماری نسلیں آگے چل کر ایمان پر باقی رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 1990 کے اندر غالباً عیسائیوں نے پورے عالم اسلام کا اور خصوصاً ہمارے اس ملک کا سروے کرایا کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا کیا حال ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ان کے سروے کے اندر، ان کے جائزے کے اندر یہ بات آئی کہ 30 یا 50 سال کے بعد پورے عالم کے اندر اسلام کا اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی، ان کا غلبہ ہو جائے گا، اس کی کیا توڑ کرنی چاہیے؟ تو سوچتے رہے، کوئی توڑ ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ان کا جو بڑا پوپ ہوتا ہے اس کے پاس میں گئے کہ صاحب 50 سال کے بعد اسلام کا اور مسلمانوں کا پورے عالم کے اوپر غلبہ ہو جائے گا، اس کا آپ کچھ توڑ بتائیے۔ تو اس پوپ نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے بچے مکتب اور مدرسوں میں کتنے جاتے ہیں، مکاتب میں اور مدارس میں کتنے جاتے ہیں، اور انگلش اسکول میں کتنے جاتے ہیں۔ یہ انگلش اسکول وہ جو مکتب میں نہیں، صرف اسکول میں جاتے ہیں، ایسے بچوں کی تعداد بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ 20% بچے مسلمانوں کے مکاتب اور مدارس میں جاتے ہیں اور 80% بچے جو ہے وہ انگلش اسکول میں جاتے ہیں۔ اس پوپ نے جواب دیا کہ کان میں روئی ڈالو اور رضائی اوڑھ کے سو جاؤ، یہ جو 80% بچے انگلش اسکول میں آ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں۔ میرے بھائیوں، خواب غفلت سے جاگنا پڑے گا، نہیں جاگو گے تو جس اولاد کی ساتھ ہم نے خیر خواہی کی اور بھلائی کی امیدیں وابستہ کی ہے، یہ ہمارے لیے درد سر بنے گی، ہمارے کو خون کے آنسو رلائے گی، اور اس وقت کا رونا اور پچھتانا ہمارے کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم جاگے اور اپنے اولاد کی فکر کریں گے بھائی سب اس کی فکر۔ دوسرا یہ کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور جمعیت العلماء کے بینر تلے جو ووٹر لسٹ کی مہم چالو ہے، میرے بھائیوں دوستو، یہ ووٹر لسٹ کی مہم اور الیکشن کارڈ بنانا، جائزے کرنا، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں آپ حالات سے واقف رہیے، اور بہت سارے لوگ واقف انشاءاللہ ہوگے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ ووٹر لسٹ اور آدھار کارڈ اور فلاں، اللہ کی قسم یہ سیاست نہیں ہے، اس وقت کی عبادت ہے۔ ملک کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور یہ حالات کا مقابلہ نہیں کیا تو میرے بھائیوں آنے والا وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملک کے اندر اسپین کی تاریخ دہرائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد، اعمال کے بعد، دعوت کی محنت کے بعد ہمارے پاس جو بڑا ہتھیار اس وقت دیا ہے وہ ہے ووٹ کی طاقت۔ آپ اس کو سمجھیے، یہ کوئی سیاست کی بات مت سمجھیے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہوں کہ جمعیت العلماء کے پاس میں سینکڑوں کام امت کے پڑے ہیں، پھر جمعیت العلماء اس کا کیوں اعلان کر رہی ہے کہ اپنے نام ووٹر لسٹ میں داخل کرو؟ میرے بھائیوں، اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر 25 کروڑ ہے۔ کتنے ہیں بھائیوں؟ 25 کروڑ ہے۔ 25 کروڑ میں سے 14 کروڑ کے نام گورنمنٹ کے لسٹ میں ہے، 11 کروڑ مسلمان کے نام گورنمنٹ کے لسٹ میں نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس آدھار کارڈ ہے، نہ الیکشن کارڈ ہے، نہ ووٹر لسٹ میں نام ہے، نہ راشن کارڈ ہے، نہ انہوں نے اسکول کی صورت دیکھی ہے۔ کتنے کروڑ ہیں میرے بھائیوں؟ 11 کروڑ جن کے پاس میں کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے۔ آسام میں کیا ہو رہا ہے؟ 40 لاکھ کو جو نکالا جا رہا ہے، کیا وہ انتقوادی ہے؟ کیا انہوں نے دیش کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ آخر ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ ان کے پاس میں یہ ڈاکومنٹس نہیں ہے تو غلط ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ 11 کروڑ کی فکر کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آپ کو سمجھ دیا ہے، ورنہ جو تلوار وہاں 40 لاکھ پر لٹکی ہوئی ہے، یہ 11 کروڑ مسلمانوں پر کبھی بھی لٹک سکتی ہے۔ ان کی کون فکر کرے گا؟ ان کی فکر آپ کو مجھے کرنا پڑے گی۔ اور میرے بھائیوں، اور المیہ اس امت کا یہ ہے کہ یہ جو 14 کروڑ ہے،
جن کا نام حکومت کے لسٹ میں ہے، اس میں سے بھی 20% مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے۔ نام تو کسی نہ کسی طریقے سے ہے، لیکن ووٹر لسٹ میں 20% مسلمانوں کے نام، یہ 14 کروڑ میں سے نہیں۔ تو 14 کروڑ کا 20% نکالو تو وہ ہوتے ہیں 2 کروڑ 80 لاکھ جن کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں۔ اب 14 کروڑ میں سے 2 کروڑ 80 لاکھ کو نکالو تو ادھر بچتے ہیں 11 کروڑ 20 لاکھ۔ یہ 11 کروڑ 20 لاکھ مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ میں ہے، لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب ویدھان سبھا کا الیکشن آتا ہے، لوک سبھا کا الیکشن آتا ہے، تو 70% مسلمان ووٹ نہیں ڈالتا ہے۔ یہ المیہ ہے۔ یہ ووٹ کو کیا آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ ارے اس سے حکومتیں بنتی ہے، اس سے پالیسیاں بنتی ہے، اس سے قاعدے قانون بنتے ہیں۔ اس کو اگر تم نے سیاست اور یہ ایسے لفظ بولتے رہے اور ہوش کے ناخن نہیں لیے تو میرے بھائیوں، فرقہ پرستوں نے اس ملک کو اسپین بنانے کا طے کر لیا ہے، اور ہم اس کو ایمان، اعمال، دعوت کی محنت دعا اور یہ ووٹر لسٹ میں نام داخل کر کے ووٹ کے وقت میں سیکولر آدمی کو چلانا، یہ ہمارے وقت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو آپ سمجھے، اس کو آپ سرے سے لے۔ اس سے پہلے حالات ہوتے رہے، حکومتیں آتی رہی، جاتے رہی، تھوڑے بہت دنگے فساد بھی ہوتے رہے، لیکن ابھی ہمارا ملک 2 راہوں پر کھڑا ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن لیے اور جمعیت کے بینر تلے سے جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، اگر آپ نے اور ہم نے اس پر عمل کیا تو یہ ملک میں جمہوریت باقی رہے گی، انسانیت باقی رہے گی، بھائی چارگی باقی رہے گی، امن رہے گا، چین رہے گا، سکون رہے گا، مدرسے رہیں گے، مسجدیں رہیں گی، خانقاہیں رہیں گی، دینی تنظیمیں اور دینی تحریکیں رہیں گی، جماعتیں رہیں گی۔ اور اگر آپ نے اور ہم نے ان بات کو سرسری لیا کہ اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، تو میرے بھائیوں پھر اسپین کے حالات کے لیے اللہ نہ کرے وہ ہم پر حالات آئے۔ اس لیے اس کو اس وقت کی بہت اہم ضرورت سمجھ کے اس کو انجام دینے کی کوشش کرو۔ سب تیار ہے میرے بھائیوں اس کے لیے؟ اب یہ ہے کہ یہ جو 11 کروڑ میں سے 70% جو ہے تو ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہے، 30% جو ووٹ ڈالتا ہے اس کا المیہ بھی یہ ہے کہ اس کے پاس میں الیکشن سے پہلے کوئی دلال آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لے 500 روپے، 700 روپے، 1000 روپے اور فلاں کو تو ووٹ دے دے۔ یہ مسلمان جو ہے 500 میں، 700 میں، بہت سے 1000 میں ووٹ بیچ کر ایسے آدمی کو ووٹ دیتا ہے جو ملک کا بھی دشمن، قوم کا بھی دشمن، جو کرپٹڈ، بدماش، یہ اپنا ایمان اور اپنا ضمیر 700 میں بیچ دیتا ہے۔ کون سمجھائے گا امت کو؟ یہ ہے کہ نہیں ایسی حالت میرے بھائیوں؟ یہ سارا المیہ ہے امت کا۔ اس لیے جمعیت نے جو ہے طے کی ہے کہ اب جو ہے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ لیکن میں پھر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس ملک کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کی اکثریت ابھی بھی جو ہے وہ جو ہے سیکولر ذہن کی ہے، وہ مل جل کر رہنا چاہتی ہے، امن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، سکون کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہے۔ لیکن چند مٹھی بھر انسان جو اس ملک کے تباہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے بھائی سب اس کی حفاظت؟ اس کے لیے جو ہمارے اکابر، جو ہمارے بڑے طریقہ بتا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان تک جا کر اسلام کا پیغام بھی پہنچانا پڑے گا۔ اگر ہم نے اسلام کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا، قرآن سے ان کو واقف نہیں کرایا، توحید و رسالت سے ان کو واقف نہیں کرایا، اسلامی اخلاق سے واقف نہیں کرایا، تو فرقہ پرست ان کے ذہنوں میں تمہارے اور ہمارے بارے میں ایسا زہر بہر رہے ہیں، ایسا زہر بہر رہے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کہ اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاٹنے کے لیے تلوار نکالو۔ تم اللہ اکبر کا معنی ان کو نہیں بتاؤ گے تو فرقہ پرست غلط بتائے گے۔ اللہ اکبر کا میننگ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مالک اس ملک کے اندر اکبر بادشاہ کی گورنمنٹ دوبارہ قائم ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ المیہ ہے۔ ہم کو اللہ کی وحدانیت، اللہ اکبر کا ترجمہ ان کو بتانا چاہیے تھا، ہم نے نہیں بتایا تو فرقہ پرست غلط بات ان کے ذہنوں کے اندر بھر رہے ہیں اور ان کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔
कैसा ज़हन खराब कर रहे हैं। ये 8 महीने के अरसे के अंदर 68 मुसलमानों को गाय के नाम पर बेदर्दी के साथ में ज़ुबा कर दिया गया। उनके ज़हन में ऐसा भरा, अलग अलग चीजें बताई। ये बताते हैं वो फिरका परस्त कि मुसलमान जब मस्जिद की संगे बुनियाद रखता है तो सबसे पहले गाय को ज़ुबा करता है, उसका खून घमेले में पकड़ता है और मस्जिद के पहिए में डालता है। क्यों भाई, ऐसा है कहीं? हमने सही नहीं बताया तो वो गलत बातें ऐसे इंसानों के जहन में भरकर, हमारे बारे में उनके जहनों में जहर भरकर मुल्क का माहौल ऐसा खराब कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तक इस्लाम का प्यारा पैगाम पहुंचाए। आज भी यहाँ की हमारी जो बिरादरान वतन है उनकी अक्सरियत जो है वो सेकुलर है, मिलजुल कर रहना चाहती है। मुझे उम्मीद कि आप जो है ये जो गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में की है, आप इसको बहुत ही अहमियत के साथ में लेकर इसके लिए कमर बस्ता होके इस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए।